اے محی الدین محبوب تو دجال ہے، کذاب ہے، یہ دکھا تو میری سزا پھانسی ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو اپنا دجال ہونا مان لے۔ ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے، ہمیں پتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتویٰ لگایا۔ غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمود شاہ پر کیا فتویٰ لگایا، مفتی احمد یار نعیمی نے کیا فتویٰ لگایا، سید اختر حسین شاہ علی پوری نے کیا فتویٰ لگایا۔ محمود شاہ شیعہ رافضی ہے، تم اسے امام اہل سنت کہتے ہو۔ یہ اشتہار چھپا 1957 میں کہ یہ شیعہ رافضی ہے، اور عرفان شاہ مشہدی کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں بحمداللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا، اس پہ جھومنے والے سردار احمد نے جس کو رافضی کہا اس مرے ہوئے کی قبر پہ تو کیوں گیا؟ فتویٰ دیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فتویٰ دیا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فتویٰ دیا فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے، فتویٰ دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مفتی اعظم آستانہ علیہ گولڈا شریف نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشروی نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا عبد المصطفیٰ ازہری نے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیا شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمت اللہ۔ میری زبان سے میرے قلم سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کار کا لفظ ثابت کرو تو میں مسلم ہوں، اور نہ کرو تو تم دجال ہو۔ جس کو گھمنڈ ہو میری اس عبارت پر جو میں نے تصفیہ کی شرح میں لکھی، 24 گھنٹے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عرفان شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا کوئی بڑا ہو، یہاں آنے کا تیرا سارا خرچہ، جانے کا تیرا سارا خرچہ، کھانے کا تیرا سارا خرچہ میں دوں گا۔ میرے سامنے آ کے ایک بار کہہ تو صحیح کہ تم نے توہین کی ہے۔ میں ہوں فاطمہ زہرا کی شان پہ پہرا دینے والا۔ او بے غیرتو، تم نے انہیں معصومہ کہہ کر سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ یہ فتنہ حویلیاں اپوزیشن ہے داتا صاحب کی، اور انہوں نے لوگ وہ گھیرے ہوئے ہیں جو ملنگ ہیں داتا صاحب کی۔ اب ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाह जलाल रिसर्च सेंटर में आज हम रद्द फितना हवेलियाँ सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। ये सिलसिला का पहला सेमिनार है। असल में मखदूम उम्म सैयद हजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स मुक़द्दस की मुनासबत से अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने 3 सेमिनार अक़ायद सैयदना गंज बख्श सेमिनार के उन्वान से मुनक़िद किए और मकसद ये था कि मरूर ज़माना के साथ लोगों के अक़ायद व नज़रियात में जो मिलावट हो चुकी है उसे दूर करने के लिए उन्हें कश्फ़ुल महजूब शरीफ का आईना दिखाया जाए कि उसको देख कर लोग अपनी इस्लाह करें। इन मौज़ूआत में से एक मौज़ू हमने हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनका निकाह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया, इसको भी हमने मौज़ू सुखन बनाया कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कश्फ़ुल महजूब शरीफ में तफसील के साथ हदीस के हवाले से ज़िक्र किया है। और इस ज़िमन में महमूद शाह जिसको वो मुहद्दिस हवेलियाँ कहते हैं उसके जो खराफात थे उनका हवाला देकर हमने रद्द किया कि उसने निकाह सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से सख्त नाज़ेबा अल्फाज बयान किए हैं उन लोगों के लिए जो इसको मानते हैं, इसे ज़िक्र करते हैं और इसके लिहाज से लिखते हैं या पढ़ते हैं। और ये वजाहत की कि अगर कोई शख्स महज यहाँ तक रुक जाता है कि वो इस निकाह को तस्लीम नहीं करता तो ये उसकी एक गलती है, गलत सोच है, गलत नज़रिया है। और अगर वो इससे तजावुज़ करके उन हस्तियों पर तनकीद करता है जो इस निकाह को सही समझते हैं या जिन्होंने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है, और तनकीद भी हल्की फुल्की नहीं करता बल्कि बार बार वो ऐसे आइम्मा को तबर्राई कहता है कि ये तबर्रा कर रहे हैं सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर और तबर्रा कर रहे हैं अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु पर, और इसको अहले बैत अतहार की शदीद तौहीन करार देता है और उसके ज़िमन में इसे तौहीन रिसालत करार देता है और ऐसे लोगों पर इर्तिदाद तक का हुक्म लगाता है कि जो ये लिखते हैं, मानते हैं, बयान करते हैं, माज़अल्लाह वो अशद गुस्ताख हैं और मुर्तद हैं। तो इस पर हमने इसके हवालाजात पेश किए बतौर मिसाल कि ये तो
بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ دونوں جلدوں میں اس کا ذکر ہے، اور پھر صرف بخاری شریف میں نہیں، سیاستہ کی دیگر کتب میں سے سنن نسائی میں ذکر کیا، اور پھر اگر کوئی چاہے تو ہم جو کتب انساب ہیں، جو کتب تاریخ ہیں، وہ تاریخ طبری ہو، انساب العرب ہو، یا جو حدیث کی شروحات ہیں یا خود کتب حدیث ہیں، اس کے 20 حوالہ جات ہم پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص پھر شعبہ تصوف کی جو اہم کتاب کشف المحجوب شریف، اس سے ہم نے یہ پیش کیا فارسی سے، اردو سے، اور اس پر پھر آگے موضوع کو بیان کیا۔ گزشتہ رات میں نے فتنہ حویلیاں کے لخت جگر کا ایک کلپ تھوڑا سا سنا، مجھے بتایا گیا کہ 20 منٹ کا ایک کلپ ہے، اور اس میں انہوں نے ہماری اس گفتگو کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں نے ایک دوست کے ذمہ لگایا کہ سارا سن کے مجھے لکھ کے دو کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہمارے موقف کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب سب وہ خلاصہ لکھ کر مجھے دیا گیا تو میں نے کہا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اس کے اندر جہاں تک اس شخص نے میرے بارے میں ذاتی طور پر جو حملے کیے تو اس کا جواب دینا مقصود نہیں، لیکن جو اصل موضوع پر اس نے حملے کیے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہ تو چھوٹا سا فتنہ ہے، ہر فتنے کا آخری سانس تک انشاءاللہ ہم تعاقب کریں گے۔ اس سلسلہ میں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ شاید، یعنی پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ کی شکل میں یہ فتنہ ہے، تو جو اصل اولین جنم ہے اس نے بھی منہ کھولا ہے، اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس پر مسلسل سیمینار کروں، لہٰذا میں انہیں کہتا ہوں اب جگر تھام کے بیٹھو، اب میری باری آئی۔ تو یہ پہلا رد فتنہ حویلیاں سیمینار اللہ کے فضل سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس نے اولین اعتراض یہ اٹھایا، معاذ اللہ کہتا تم نے خیانت کی، پوری عبارت نہیں پڑھی، پوری عبارت تم پڑھتے تو پتہ چلتا کہ محمود شاہ نے داتا صاحب کو تبرعی نہیں کہا، امام بخاری کو تبرعی نہیں کہا، بلکہ کسی اور کو تبرعی کہا ہے۔ دروغ گورا حافظہ نیست، اگرچہ اپنی گفتگو کے آخر میں 20 منٹ کے اندر ہی وہ بھول گیا کہ وہ رد کس چیز کا کرنا چاہتا ہے اور اس بات کس چیز کا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے جو عبارت پیش کی اس کی ساری گفتگو کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ نکاح ماننا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ اصول کافی اور فروع کافی ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ تم نے ان کے نام نہیں لیے درمیان میں سے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی ایک حوالہ نہیں پڑھا، محمود شاہ کی کتاب مقام السنیہ، اس سے جب میں نے حوالہ پیش کیا صفحہ نمبر 290، یہ فتنہ حویلیاں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ لکھا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مہین، مضطرب اور بے اصل، محض فسانہ کی نقل اڑانے والے، اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے۔
ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا اب واجب ہے اس نکاح کا، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے۔